بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا وإمامنا وطبيبنا ومرشدنا ومولانا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات سامعین عظام، قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، آپ حضرات کے سامنے ابھی خطبے میں قرآن مجید کی جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے، اس آیت کی روشنی میں واقع معراج کے واقعے کے تعلق سے اس عنوان پر بہت سی باتیں آپ حضرات کی خدمت میں آ چکی ہے۔ میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ چونکہ یہ واقعہ معراج کا واقعہ ایک لمبا چوڑا واقعہ ہے، پورے واقعے کو ایک جمعہ میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دینا یہ میرے لیے بہت مشکل کام ہے۔ کئی جمعوں میں انشاءاللہ یہ واقعہ آپ حضرات کی خدمت میں مکمل طور پر پوری وضاحت اور تفصیل کے ساتھ آئے گا۔ اس واقعے کے تعلق سے بہت سی ضروری باتیں آپ حضرات کی خدمت میں آ چکی ہے۔ ہم مسلمانوں کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت والجلال ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کا خالق اور مالک، پوری کائنات کا نظام چلانے والا اور بادشاہ اگر کوئی ہے تو صرف وہ احکم الحاکمین خدائے وحدہ لا شریک لہ کی ذات گرامی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی ہے۔
جس نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک اور پھر وہاں سے ساتوں آسمانوں تک یہ سفر کرانا اللہ تبارک و تعالی کا یہ قدرت کاملہ کا ایک مظہر ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرا کر، معراج نصیب فرما کر صرف تسلی عطا نہیں فرمایا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس امت کو سب سے بڑا جو گفٹ ملا، تحفہ ملا، وہ نماز کا تحفہ ملا۔ وہ کہاں سے ملا؟ سفر معراج کے ذریعے، جو معراج کے واقعہ کا سب سے بڑا عملی پیغام ہے۔ معراج آپ کو کیوں نصیب ہوا؟ یہ بات بھی آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ برابر کفار مشرکین کی طرف سے آپ کو ایذائیں پہنچ رہی تھی، ان کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب محبوب کو تسلی عطا فرمانے کے لیے اور ایک عظیم انعام نماز جیسا تحفہ اور گفٹ عطا کرنے کے لیے اللہ نے آپ کو معراج نصیب فرمایا۔ معراج کا مقصد یہی ہے۔ بہرکیف اللہ کے پیارے حبیب حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج سے پہلے آپ پر کتنے وقتوں کی نماز فرض تھی؟ آپ کتنے وقتوں کی، کتنے ٹائم کی نماز پڑھتے تھے؟ سفر معراج سے پہلے اللہ کے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صرف 2 وقتوں کی نماز پڑھتے تھے۔ ایک دن کے شروع والے حصے میں یعنی فجر کی نماز، اور دن کے ایک آخری حصے میں یعنی مغرب کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہ 2 وقتوں کی نماز آپ پڑھتے تھے، یہ 2 وقتوں کی نماز آپ پر فرض تھی سفر معراج سے پہلے۔ لیکن جب یہ سورج روزانہ کی طرح مسافت طے کر چکا اور دنیا والوں کی نگاہوں سے، نظروں سے اوجھل ہو گیا، غائب ہو گیا، دور ہو گیا، اور اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آسمان پر جلوہ افروز ہونے کا، آسمان پر جانے کا وقت آ گیا، اور آپ شام کی نماز، مغرب کی نماز سے فارغ ہو کر اپنی چچزاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آرام فرما رہے تھے، نیم خوابی کی حالت میں تھے، ہلکی سی آپ کو نیند آ رہی تھی، آسمان کی چھت پھٹی اور اوپر سے حضرت جبرائیل امین نیچے تشریف لائے، اور آپ کے ساتھ دیگر اور بھی بہت سارے ہمراہ فرشتے تھے۔ چنانچہ سیدنا جبرائیل امین نے خادمانہ آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے خادم کے طریقے سے جبرائیل امین نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کیا، جگایا، اور آپ کے قدم مبارک پر ہاتھ لگا کر جگایا۔ چنانچہ جب آپ بیدار ہوئے، آپ نے اپنی آنکھیں کھولی تو ادھر ادھر دیکھا، کسی کو نہ پایا، آپ نے کوئی نظر نہیں آیا۔ پھر دوبارہ آپ کی آنکھ لگ گئی، پھر جبرائیل امین نے دوبارہ آپ کو جگایا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پھر حطیم میں لا کر آپ کے سینہ مبارک کو چاک کیا، اور قلب اطہر کو سونے کی ایک بڑی پلیٹ میں رکھ کر آب زمزم سے دھویا۔ اللہ اکبر کبیر، سبحان اللہ۔
اور پھر اس کے بعد ایمان و حکمت اور تجلیات الہی بھر کر آپ کو مقام اصلی پر لا کر رکھ دیا، اور پھر آپ کے سینے مبارک کو سی دیا، درست کر دیا، اور دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت لگا دی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی یعنی خاتم النبیین ہونے کی علامت اور ظاہری نشانی تھی۔ اس کے بعد آپ کو جنت کا سیر کرایا گیا، اور پھر اس سفر کے لیے آپ کو تیار کرایا گیا۔ عزیز بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو معراج کا سفر کیا، کس سواری پر آپ سوار ہو کر آسمان پر تشریف لے گئے، وہ کیسی سواری تھی؟ اس سواری کا نام کیا تھا؟ ہم لوگ سنتے ہیں براق، سنتے ہیں نا بھائی، معراج کا واقعہ اس سے پہلے آپ نے سنا یا نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر لے جانے کے لیے جس سواری کا استعمال کیا گیا، جس سواری کا انتظام کیا گیا، اس کا نام براق تھا۔ چنانچہ جنت سے ایک جانور لایا گیا، وہ جانور جس کا نام براق تھا، اس کا رنگ سفید تھا، جو تھوڑا سا گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا تھا۔ چنانچہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہو کر معراج کے لیے چل پڑے۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ سواری اتنی تیز تھی کہ جہاں تک اس کی نگاہ پڑتی تھی وہاں پر قدم رکھ دیتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ، وہ اتنی تیز سواری تھی، جہاں تک اس کی نگاہ پڑتی تھی وہاں پر وہ قدم رکھ دیتا تھا۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ہمارے علماء نے بیان کیا ہے کہ وہ چند سیکنڈ کے اندر سینکڑوں میل کی مسافت طے کر لیتا تھا۔ چند سیکنڈ کے اندر سینکڑوں میل کی مسافت طے کر لینا، یہ بہت بڑی بات ہے میرے بھائی۔ اس کے بدن پر زین کسی ہوئی تھی، لگام لگی ہوئی تھی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس پر سوار ہوتے تو وہ براق نامی جانور وہ شوق و مستی کرنے لگتا تھا۔ حضرت جبرائیل امین نے کہا کہ تو شوق و مستی کیوں کرتا ہے؟ تو جانتا ہے تیرے شریر پر، جسم پر کون سوار ہوا ہے؟ جبرائیل امین نے کہا، اے براق سن، تیری کمر پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا محترم اور مکرم آدمی آج تک کوئی سوار نہیں ہوا۔ چنانچہ حضرت جبرائیل امین نے رکاب پکڑی اور حضرت میکائیل علیہ السلام نے لگام دی، اور پھر اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے روانہ ہو گئے، اپنی شان اور آن بان کے ساتھ روانہ ہو گئے اس سفر کے لیے۔ بہرکیف میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، عزیز نوجوانوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو یہ معراج کا سفر نصیب فرمایا، اس معراج کے سفر میں آپ نے عالم برزخ کے اندر، عالم برزخ میں بڑے بڑے عجیب و غریب واقعات کا مشاہدہ کیا۔ اس سفر کے درمیان عجیب و غریب لوگوں کے پاس سے آپ کا گزر ہوا، عجیب و غریب بستیوں کے پاس سے آپ کا گزر ہوا، عجیب و غریب قسم کے لوگوں کے پاس سے آپ کا گزر ہوا۔ جب آپ براق پر سوار ہو کر معراج پر تشریف لے جا رہے تھے، آپ کا گزر ایک ایسی بوڑھی عورت کے پاس سے ہوا جو راستے کے کنارے پر کھڑی تھی، آواز دے رہی تھی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبرائیل امین نے کہا کہ اے براق آگے چلتا رہا، رک نہیں۔ تھوڑا سا آگے بڑھے تو ایک بوڑھا شخص راستے کے کنارے پر کھڑا ہوا تھا، وہ بھی آواز دے رہا تھا کہ اے اللہ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
مگر جبرائیل امین نے کہا کہ آگے چلتے رہیے، رکنا نہیں۔ پھر آپ کا گزر ایک ایسی جماعت کے پاس سے، ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جنہوں نے آپ کو سلام کیا۔ وہ سلام کے الفاظ کیا تھے؟ ان جماعت والوں نے، ان لوگوں نے آپ کو سلام کیا، السلام علیک یا اول، السلام علیک یا آخر، السلام علیک یا حاشر۔ آپ پر سلام ہو اے پہلی جماعت، آپ پر سلام ہو اے آخری جماعت، آپ پر سلام ہو اے لوگوں کو جمع کرنے والے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سبوں کے سلام کا جواب دیا۔ وہ سلام کرنے والے حضرات کون تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس کے بعد جبرائیل امین نے ہر ایک کی بات کو مکمل طور پر وضاحت کیا، بتایا کہ سب سے پہلے جو آپ کا گزر ایک بوڑھی عورت کے پاس سے ہوا، جس نے آپ کو آواز دی تھی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جانتے ہو محمد یہ کون تھی؟ یہ ایک دنیا تھی۔ کون تھی جانتے ہو؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دنیا تھی۔ اب جان لو اس دنیا کی عمر بس اتنی سی رہ گئی ہے جتنی اس بوڑھی عورت کی عمر باقی رہ گئی۔ اللہ۔ پھر اس کے بعد جبرائیل امین نے کہا کہ وہ بوڑھا شخص جو کنارے پر کھڑا تھا، جو آپ کو آواز دے رہا تھا، جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون تھا؟ وہ شیطان تھا۔ دونوں کا مقصد آپ کو اپنی طرف مائل کرنا تھا، کھینچنا تھا، بلانا تھا۔ اگر آپ ان کو جواب دے دیتے تو آپ کی امت ہمیشہ کے لیے گمراہ ہو جاتی اور وہ آخرت کو دنیا پر ترجیح دیتے۔ اور آخر میں جن لوگوں نے آپ کو سلام کیا تھا، جماعت والوں نے، اے محمد جانتے وہ کون تھے؟ وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تھے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تھے۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، معراج کے اس واقعے میں عالم برزخ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب و غریب واقعات کا مشاہدہ کیا۔ عجیب و غریب بستیوں کے پاس سے آپ کا گزر ہوا، عجیب و غریب قسم کے لوگوں کے پاس سے آپ کا گزر ہوا۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ معراج کے اس سفر میں آپ کا گزر ایک ایسی قوم کے پاس سے ہوا، ایسی بستی کے پاس سے ہوا کہ جن کے ناخن تانبے کے بنے ہوئے تھے۔ اللہ! کس کے؟ تانبے کے بنے ہوئے تھے۔ وہ اپنے ناخنوں کے ذریعے اپنے چہروں کو اور اپنے جسم کو نوچ رہے تھے، چھل رہے تھے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ اے جبرائیل امین، یہ کون لوگ ہیں جو اس طرح کی گندی حرکت کر رہے ہیں؟ میرے بھائیوں، قربان جائیے جبرائیل امین پر۔ غیبت کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے؟ اپنے بھائیوں کے پیٹھ پیچھے چغلی کرنے، برائیاں کرنے، ان کی عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑ کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے؟ غیبت کرنے والوں کا عذاب کیا ہے؟ آج ہم اور آپ دھڑلے سے بغیر سوچے سمجھے اپنے بھائی کی پیٹھ پیچھے خوب غیبتیں کرتے، چغلیاں کرتے ہیں، چوک چاراہوں پر بیٹھ کر، ہوٹلوں میں بیٹھ کر، اپنی دکانوں پر بیٹھ کر، راستوں میں کھڑے ہو کر، جہاں جس جگہ موقع ملتا بس اپنے بھائیوں کی غیبت اور چغلی میں لگے رہتے، اس کی عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑ کرنے میں لگے ہوئے رہتے۔ میرے بھائیوں، غیبت کرنے والوں کا، چغلی کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبرائیل امین یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بھائیوں کا، جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں۔ اللہ اکبر! یعنی ان کی پیٹھ پیچھے
چغلی کر کے، غیبت کر کے ان کی عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑ کرتے. پھر آپ کا گزر ایک ایسی قوم کے پاس سے ہوا، ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا، ایسی بستی پر آپ کا گزر ہوا کہ جن کے سر پتھر سے کچلے جا رہے تھے اور پھوڑے جا رہے تھے. معراج کے اس سفر میں آپ کا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا کہ جن کے سر پتھر سے کچلے جا رہے تھے، پھوڑے جا رہے تھے. بار بار سر پتھر سے کچلا جاتا، پھوڑا جاتا، پھر وہ جب صحیح ہو جاتا، درست ہو جاتا، اپنی حالت پر برقرار ہو جاتا، پھر اسے کچلا جاتا، پھوڑا جاتا. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبرائیل امین یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل امین نے جواب دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جان بوجھ کر دنیا کے اندر نمازیں چھوڑا کرتے تھے. اللہ، نماز چھوڑنے والوں کا کتنا دردناک انجام ہے، عذاب ہے. آج ہم اور آپ کچھ نہیں سمجھتے، اذان پہ اذان ہو رہی ہے مگر کوئی فرق نہیں پڑتا اذان کی آواز کا، اذان کے کلمات کا. ہم اپنے کاروباروں میں مصروف ہے، اپنے گھریلو کام میں مصروف ہے، اپنے بزنس میں مصروف ہے، ہمارے جو دنیاوی جو بھی ضروریات ہے، جو بھی کام کاج ہے، بس اس میں لگے ہوئے رات دن، دنیا کے پیچھے ہائے، دنیا کے پیچھے دوڑ 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 بھاگنے میں لگے ہوئے، مگر نہ اذان کا کوئی فرق پڑ رہا ہے، نہ یہ معلوم کہ نماز کا وقت ہو رہا ہے. نماز چھوڑنے والوں کا کتنا دردناک انجام اور عذاب بیان کیا گیا کہ ان کے سر پتھر سے کچلے جا رہے تھے اور پھوڑے جا رہے تھے. میرے عزیز بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اسی طریقے سے آپ کا گزر ایک ایسی قوم کے پاس سے ہوا، ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا کہ جن کی شرمگاہ کے آگے پیچھے کپڑوں کے ٹکڑے لپٹے ہوئے تھے اور وہ جانوروں کی طرح، اونٹ اور بیل کی طرح چر رہے تھے، جہنم کے کانٹے اور پتھر کھا رہے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. سننے میں تو بہت آسانی سے ہم سن رہے ہیں، جہنم کے کانٹے اور پتھر کھا رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبرائیل امین یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل امین نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر زکوٰۃ ادا نہیں کیا کرتے تھے، اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں نکالا کرتے تھے. میرے بھائیوں، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کا، زکوٰۃ نہ دینے والوں کا کتنا خطرناک انجام اور عذاب بیان کیا گیا کہ کل قیامت کے دن وہ جہنم کے کانٹے اور پتھر کھائیں گے. پھر آپ کا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا کہ جن کے سامنے ایک ہانڈی رکھا ہوا تھا اور اس میں پکا ہوا گوشت بھی رکھا ہوا تھا اور اس میں کچا اور سڑا ہوا گوشت بھی رکھا ہوا تھا. وہ نوجوان حضرات، ہمارے وہ بھائی جو کسی سے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، چاہے میری بہنیں ہو، کسی سے جب ناجائز تعلق قائم کر لیتے ہیں، ناجائز اور حرام طریقے سے گناہ کے راستے پر چل کر اپنی جنسی جسمانی خواہشات کو پوری کرتے ہیں، ہمارے وہ بھائی، ہماری وہ خواتین، وہ مائیں بہنیں، ذرا اس دردناک عذاب کو سن. ان کے سامنے ایک ہانڈی رکھا ہوا تھا جس میں پکا ہوا گوشت بھی رکھا ہوا تھا اور ایک ہانڈی کے اندر سڑا ہوا اور کچا گوشت رکھا ہوا تھا. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے جبرائیل امین یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل امین نے بتلایا کہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں کہ جن کے نکاح میں حلال، طیب، پاک دامن، صاف ستھری عورت و بیوی ہو اور وہ اس کو چھوڑ کر کسی فاحشہ، بدکار، زانیہ عورت سے اپنی جسمانی تعلقات قائم کر لے اور اس کے ساتھ رات گزارے اور پھر صبح ہو جائے. پھر فرمایا اسی طریقے سے وہ عورت جس کی زندگی میں پاک دامن شوہر ہو، طیب ہو، شوہر ہو، صاف ستھرا،
نیک متقی پرہیزگار شوہر ہو اور وہ عورت اپنے اس پاک دامن شوہر کو چھوڑ کر کسی زانی مرد سے، کسی بلاتکار مرد سے اپنا تعلق قائم کر لے اور جسمانی خواہشات اس سے پوری کرے، اللہ اکبر کبیرہ۔ ناجائز تعلقات قائم کرنے والے مرد اور عورتوں کے لیے یہ عذاب بیان کیا گیا۔ اللہ ہم سبوں کی حفاظت فرمائے۔ معراج کے اس واقعے میں آپ کا گزر عالم برزخ کے اندر ایسی ایسی قوموں کے پاس سے ہوا، ایسے ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا کہ جن کے واقعات کو دیکھ کر اور سن کر میرے بھائیوں رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ بہرکیف اللہ ہم سبوں کی حفاظت فرمائے۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں انشاءاللہ آتی رہیں گی آپ کے سامنے ایک ایک کر کے۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔